ناول میرا محرم عشق قسط نمبر 48 مصنفہ مہر نور دونوں کی واپسی۔ کوئی اظلام شاہ سے پوچھتا، پا کر کھو دینے سے بڑا کر کیا ہوتا ہے؟ اس نے 13 سال کی عمر میں مشعل کو کھو دیا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، ویسے اپنے دل و دماغ سے کبھی نکال ہی نہیں پایا تھا۔ مشعل کو تو شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ اظلام شاہ سے دیوانگی کون سی حد تک چاہتا تھا۔ اسے زویا نے زندگی جینا سکھائی، پھر اس کے ساتھ اچھے برے دن آئے۔ وہ اسے تکلیف دے چکا تھا، مگر تب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہی مشعل ہے۔ اب جب جان چکا تھا تو اسے مشعل سمجھ کر ٹریٹ کرنا شروع ہو چکا تھا، اور اب تو وہ اپنی سنو وائٹ پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی 30 سالہ زندگی میں اس نے اس وقت کا بہت شدت سے خواب دیکھا تھا جب اس کی مشعل اس کے پاس ہو۔ وہ نرمی سے اس کے وجود کو سمیٹتا رہا، اس کے ہر عمل میں محبت تھی۔ مشعل اپنا آپ مکمل طور پر اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ ساری رات اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کرتا رہا، مگر دوسری طرف اس کا نازک بدن اس شخص کی قربت کہاں برداشت کر پاتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے وجود میں ایک ننھا عکس ہے، مشعل کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ اس نے اظلام کی شرٹ لیس کمر کو کندھوں کے مقام سے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے بھینچا کہ اس کے ناخن اظلام کی گردن اور کندھے پر کھب کر نشان چھوڑ گئے۔ رات ریت کی مانند سرکتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 11 ماہ ہو چکے تھے۔ شادی کے 1 ماہ تک ہی تو ان کا تعلق بہتر رہا تھا، اس کے بعد تو جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ اظلام نے ایک ہی رات میں 10 مہینوں کے فاصلے اور دوریوں کو سمیٹنے کی کوشش کی اور اس کے ہر زخم پر مرہم بن جانا چاہتا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی بند ہو رہی تھیں۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اظلام نہ تو خود ساری رات سویا، نہ اسے سونے کی اجازت دی۔ اس سے زیادہ وہ آنکھوں کو کھول نہیں پا رہی تھی۔ آنکھیں نیند کی کمی کے باعث گلابی ہو گئی تھیں۔ اظلام کو اس پر ترس آ گیا۔ اسے آزاد کرتا ہوا اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے، اسے سونے کی اجازت دے ہی گیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اظلام نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور خود بھی آنکھیں بند کیے اس کے گالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ دن کے 11 بج گئے تھے۔ لائٹ پرپل کلر کی شرٹ اور بلیو جینز میں فریش بیٹھا اظلام شاہ اپنی بیوی کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کے بال چہرے سے پیچھے ہٹاتا، کبھی اس کی نازک ناک پر دباؤ ڈالتا، مگر دوسری طرف وہ تو جیسے گہری نیند میں تھی۔ اظلام کی بلیک شرٹ میں اس کا سفید مومی نازک بدن سراپا محبت کے رنگوں میں رنگ گیا تھا۔ اظلام نے کوئی چوتھی دفعہ اسے آواز دی، دوپہر ہو گئی ہے بیوی، اٹھ جاؤ، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ مگر دوسری طرف اس کے جسم میں کوئی جنبش ہی نہ آئی۔ اب وہ زچ ہو گیا تھا، اس کے کان کے پاس جھکا۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں، اور میرا طریقہ تمہیں ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ اس نے کان کی لو پر دانتوں سے دباؤ ڈالا تو اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اس سے پہلے اظلام مزید کچھ کرتا، موبائل فون کی بیل نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ وہ بدمزہ ہوتا سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر چمکتے نام نے اس کے حلق تک کرواہٹ کھول دی۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا تو اظلام نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ جی فرمائیں، کس لیے فون کیا ہے؟ اظلام نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ شاویز کا دل چاہا وہ سامنے ہوتا تو سر پھاڑ دیتا۔ گڑیا کیسی ہے؟ وہ سیدھا مطلب کی بات پر آیا۔ اظلام نے ایک نظر اس کے کسمساتے وجود پر ڈالی جو نیند سے جاگ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس شخص کی حرکتیں محسوس کرتی آنکھوں کو بند ہی رکھا۔ میری بات کرواؤ، شاویز نے گویا حکم سنایا۔ اظلام کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ میری بیوی سو رہی ہے اور میں اس کی پرسکون خراب نہیں کرنا چاہتا۔ 2-4 دن بعد ہم واپس آ جائیں گے، پھر دل کھول کر باتیں کرنا۔ چل اب فون رکھ سالے۔ وہ آخری بات کچھ غصے سے بولا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اس شخص کی 2 نمبری پر کلس کر رہ گئی۔ ابھی خود اس کی پرسکون نیند خراب کر رہا تھا، مگر نہیں، وہ اپنے بھائی سے بات نہ کر سکے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے کال ڈسکنیکٹ ہوتی وہ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین چکی تھی۔ اظلام نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا جو موبائل کان سے لگا چکی تھی۔ بگ برو؟ دوسری طرف مہینوں بعد اس کے منہ سے بگ برو سن کر شاویز کے جسم میں سکون کی لہر اتری۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ اس کا لہجہ بھی کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکراتی ہوئی اظلام کی نظروں کو مکمل اگنور کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جب تک تم واپس نہیں آ جاتی میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ مشعل کو اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی۔ فکر مت کریں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اظلام کی برداشت ختم ہوئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننا اپنے چہرے کے پاس لایا۔ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا جب ایک کپل ہنی مون پر نکلا ہو تو اسے ڈسٹرب نہیں کرتے؟ وہ اگلے ہی لمحے نے اس نے کھٹاک سے فون بند کیا۔ اس شخص کی اتنی بے باک بات پر مشعل کی آنکھوں میں غصہ ابھرا، مگر وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس کی طرف پلٹا اور پھر اسے سوچے
समझने का मौका दिए बिना अपनी बाहों में कैद करता उसके चेहरे पर शिद्दत से झुका। मछली ने बहुत मुश्किल से उसके सीने पर मुक्के मारकर खुद से दूर किया। पागल तो नहीं हो गए? वो बहुत मुश्किल से अपनी सांसों को नॉर्मल करती धीमे लहजे में चिल्लाई थी। असलाम दोबारा उसके चेहरे और गर्दन पर लम्स छोड़ने लगा। तुम्हारे इश्क ने पागल कर दिया है। उसके कान में सरगोशी करते इस्लाम के हाथ उसके बदन पर सरकने लगे। मछली के जिस्म में करंट दौड़ा। पीछे हूँ, मुझे फ्रेश होना है। वो बहुत मुश्किल से उसका हाथ पकड़कर बोल पाई, मगर दूसरी तरफ से वो जैसे किसी नशे में था। इस्लाम के हाथ सरकते गले से नीचे शर्ट के बटन खोलने लगे। मशल का दिमाग भग से उड़ा। शाह छोड़ें, वो बेबसी से चिल्लाई थी। इस्लाम ने अपने सुलगते लब उसकी गर्दन से कुछ नीचे रखे। वो जी जान से कांपी थी। मशल ने उसकी आंखों में दीवानगी का खुमार देखकर उसने गाल पर अपने लब रखकर शिद्दत से लम्स छोड़ा और इस्लाम शाह तो साकत रह गया। वो इसकी दूसरी गाल पर भी बोसा देती इससे पत्थर की मूरत बना गई। अज़लाम के हाथ ढीले हुए, वो इसे धक्का देकर पीछे हटी और दूसरे ही लम्हे वो बेड से उतरकर भागी थी। अज़लाम शाह काफ़ी देर साकत बैठा मशल की हरकत को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। जब तक होश में आया वो वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। वो हैरान रह गया, उसकी बीवी से बेवकूफ़ बनाकर भाग गई थी। उसने बेयकीनी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूरा। वो क्यों भूल गया था कि आखिर बीवी किसकी थी। वो अज़लाम की कमज़ोरियाँ जानती थी। इतनी जरूरत सिर्फ मशल शाह में थी। वो इसकी कुछ करीब आई और उसे साकत करती भाग गई। जानती थी अज़लाम काफ़ी देर मशल की इस हिम्मत को प्रोसेस करने में लगाएगा। तुम एक बार बाहर निकलो। वो कलस कर रह गया, फिर बंद दरवाजे को घूर कर जैसा खुद से हद कर गया हो। आधे घंटे बाद वो घुटनों को छूती ब्लू फ्रॉक में वॉशरूम से बाहर निकली। एक नज़र एहतियात के तौर पर सारे कमरे में डाली। वो बालकनी में खड़ा फ़ोन पर संजीदगी से बात कर रहा था। वो पुरसुकून होती आगे बढ़ी और ड्रेसिंग के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर ड्रायर लगाकर अपने बाल खुश करने लगी, मगर इसकी सारी सोचें कहीं और ही थीं। वो 4 माह बाद वापस हवेली जाएगी और इसके किरदार को लेकर वहाँ हर किसी के दिल बदगुमान हो चुके हैं और ये बात तो जान गई थी। मगर अज़लाम शाह ने एक बार फिर उसके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठाया। 2 माह बाद इसने इस अंधेरी रात में इस तक पहुंचा और बिना किसी सवाल जवाब के इसे अपने सीने से लगाकर यह एहसास दिलाया कि इसका शौहर, इसका मुहाफ़िज़ उसके साथ है। इसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इसे दोबारा अपना चुका था। इस्लाम शाह ने एक बार फिर इससे कोई सवाल न किया, जिससे साबित होता था कि वो मशल शाह से किस हद तक इश्क करता है। वह इसकी खातिर हर हद पार कर सकता था। इतना सब होने के बाद भी जब वो इसके साथ खड़ा था तो फिर वो सब कुछ भूल कर कैसे इसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत न करती। कल रात के बाद तो वो बेफिक्र हो गई थी। अगर हवेली में कोई इसके किरदार पर कोई सवाल उठाएगा तो इस्लाम शाह खुद इसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। मशल ने अपने बाल कंघी की और एक नज़र उसे मसरूफ़ देकर कमरे से बाहर भागी थी। इस आदमी का क्या भरोसा। वो नीचे आई तो रायमा एलसीडी के सामने बैठी कोई शो देखने में मसरूफ़ थी। इसे पूरी तरह इग्नोर करती डाइनिंग टेबल की तरफ भागी। मिस मैरी ने जल्दी से नाश्ता लगाया। वो नाश्ता करने लगी। 10 मिनट बाद इस्लाम भी नीचे आ गया और उसके पास बैठकर खाना खाने लगा। ये नाश्ता कम और दोपहर का खाना ज़्यादा लग रहा था। खाना खाने के बाद वो लैपटॉप उठाए ज़रूरी काम का कहते घर से बाहर निकल गया। 10 बज गए थे और रात का खाना भी खा चुकी थी और कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। इस्लाम अब तक वापस नहीं आया था। इसके पास तो मोबाइल भी नहीं था जो कॉल करके पूछ लेती। आखिर थक हार बेड पर लेट गई और लेटे लेटे कब नींद मेहरबान हुई अंदाज़ा ना हुआ। वो 11 बजे के करीब कमरे में दाखिल हुआ। लैपटॉप बैग स्टडी टेबल पर रखा और एक नज़र उसे पुरसुकून सोए देखा। इस्लाम शाह का इरादा आज उसे पुरसुकून नींद देने का हरगिज़ नहीं था और कल रात के बाद इसे इसे दूर रहना नामुमकिन सा था। वो अपनी हुडी उतारकर सोफे पर रखता, शर्ट के बटन खोलता बेड तक आया। कंबल उसके चेहरे से हटाकर वो इसके चेहरे पर झुका और मशल शाह के चौथा तबक रोशन हो गए। उसकी नींद एक झटके से उड़ी थी। वो फ़ौरन आंखें खोल गई। मेरी इजाज़त के बगैर सोई कैसे? कुछ सख्त लहजे में सवाल पूछता। वह इसके बालों में उंगलियां उलझाता। इसने निचले होंठ को दांतों तले दबा दिया। मछली बुरी तरह सिसकी थी। आप वापस ही नहीं आए थे तो मुझे नींद आ गई। इसने बेबसी से धीमे लहजे में अपना दिफा किया। अब तो मैं आ गया ना। अब तुम्हारी नींद बहुत अच्छे से गायब हो जाएगी। उसके जिस्म को बहकी बहकी निगाहों से तकता वह इसके ऊपर साया फगन हुआ। मशल ने उसकी आंखों में खुमार देखा। वो खामोशी से नजरें चुराती रह गई। अज़लाम शाह ने अपनी शर्ट उतारी और इसके गले से दुपट्टा निकालता वह इसे कँपाने पर मजबूर कर गया। वो एक हाथ से इसको हर पर्दे से आज़ाद करता, दूसरे हाथ से कंबल खींचकर ऊपर गिराए उसके गले पर झुका और उसकी शिद्दत से मशल के मुंह से सिसकी निकली गई। अज़लाम ने उसके दोनों हाथ तकियों से पिन किए और इस पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ हुआ। आज उसके लम्स में कोई नरमी नहीं थी, आज बहुत शिद्दत पसंदी थी। मशल ने अपनी सिसकियों का गला घोंटने के लिए अज़लाम के कंधों पर दांत काटे, जिसके बदले में अज़लाम ने भी उसके कंधे पर लाल निशान छोड़ा।
رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی۔ اس نے ساری دیوانگی ظاہر کر دی اور مشعل اس کی من مانیاں سہتی اس کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوششیں کرنے لگی۔ وہ بکھرتی اس کے سینے سے لگی سمٹنے لگی۔ اس کا بدن درد سے چور ہو گیا۔ وہ آج صحیح بے حال ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور دن کی روشنی شروع ہو رہی تھی۔ وہ اس کے شرٹ لیس سکس پیکس سینے میں چہرہ چھپائے گہری نیند میں اتر گئی۔ دن کے 10 بج گئے تھے۔ اذلام فریش ہونے کے بعد اس کے پاس بیٹھا اسے کچھ پیار سے جگا رہا تھا۔ ایک تو وہ اس کی شدتیں سہتی رہی، اوپر سے سکون سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اذلام اسے کتنی دیر سے اٹھا رہا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ نکل جائیں یہاں سے ظالم، جنگلی بلے کہیں کے، جان لے لوں گی آپ کی۔ مجھے سونے دیں، وہ اپنا سر تکیے میں چھپاتی چلائی تھی۔ اذلام نے ایک سرد سانس خارج کی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوبارہ گہری نیند سو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھیں دوپہر کے 1 بجے کھلیں۔ کچھ پل وہ اپنے دماغ کو بیدار کرتی رہی، پھر نظر اپنے حلیے پر گئی تو گال گلابی ہوئے۔ اس وقت اذلام کی شرٹ میں تھی جس میں اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو نے مشعل کو اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ اسے تو اپنے انگ انگ سے اذلام کی مہک اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بدن پر اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا تو پھر وہ کیسے نہ مہکتی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، پھر ڈریسنگ روم سے بلیک کلر کی فراک پکڑتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ دونوں اس وقت دبئی کے سب سے بڑے مال میں موجود تھے۔ مشعل نے حکم سنایا تھا کہ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر جائے گی۔ اس لیے اذلام کے ساتھ شاپنگ کرنے مال پہنچ گئی۔ پھر اس نے ہیزل، حالہ اور ندا کے ساتھ اپنے ہر بھائی کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ خریدا تھا۔ کل صبح کی فلائٹ سے وہ لوگ پاکستان واپس جا رہے تھے۔ اس کے سارے ڈاکیومنٹس زویا سے مشعل کے نام پر ہو چکے تھے، اس کے ID کارڈ سے لے کر پاسپورٹ تک، اور یہ سب اذلام نے کیسے کیا وہی جانتا تھا۔ اس کا پاسپورٹ بھی کیسے اور کہاں سے بنوا کر لایا، مشعل کو کچھ پتہ نہ تھا۔ بس اگر پتہ تھا تو یہ کہ وہ کل پاکستان واپس جا رہی ہے، وہ بھی لیگل طریقے سے، اپنوں کے درمیان خوشیوں کے ماحول میں واپس۔ وہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی ساری پیکنگ کر چکی تھی جو ضروری چیزیں واپس لے کر جانی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ کل رات ہی نیلا بیگم اور کمال صاحب واپس آ چکے تھے اور رائمہ واپس اپنے ہاسٹل جا چکی تھی۔ وہ ان سے مل کر ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ وہ دونوں فلائٹ میں بیٹھ چکے تھے مگر مشعل کے دل میں اب بھی خوف تھا۔ 6 اگست سے 10 دسمبر تک کا فاصلہ آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے شوہر پر ڈالی۔ اس شخص کے رہتے وہ بے فکر تھی، بس اسے ڈر تھا کہیں اس کی کردار کشی نہ کی جائے۔ اذلام نے بالاج اور شاویز کو پہلے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ حویلی میں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا۔ وہ اتنے بڑے ٹراما سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے، اس لیے کوئی اسے ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ ایئرپورٹ سے اذلام نے کیب بک کروائی۔ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی۔ مشعل کے چہرے پر جھلکتا اضطراب اذلام کی نظروں سے مخفی نہ تھا۔ اس نے مشعل کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا کہ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ اذلام شاہ نے جیسے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دلاسا دیا ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود مضبوطی اور مان کو دیکھتی اندر تک پرسکون ہو گئی۔ اذلام نے اپنی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کا اضطراب ختم کر دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وہ سب غالباً بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ مشعل نے نم آنکھوں سے پرسکون سانس کھینچی۔ اپنے گھر کے لیے وہ کتنا تڑپی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے مہینوں بعد سکون ملا تھا۔ اذلام اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ سب سے پہلے ہیزل کی نظر اٹھی اور وہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اورنج کلر کی فراک کے اوپر گرم کوٹ پہنے، چہرہ حجاب کے حولے میں چمک رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے لاؤنج کے درمیان میں کھڑی اپنی بہن کو دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے 4 ماہ پرانا دن گھوما۔ دماغ جیسے شوق سے پروسیس تک آیا۔ آپ بھی؟ وہ اونچی آواز میں چیختی اس کی طرف بھاگی تھی۔ ہیزل کی آواز سے سب کے ہاتھ رکے اور سب کے چہرے پیچھے مڑے۔ شاویز شاہ نے ایک تھکن زدہ سانس خارج کی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور مشعل کے سینے سے لگی اونچی آواز میں رونے لگی۔ مشعل کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ سب بھی کھانا چھوڑ کر اٹھے۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا، وہ بہت مشکل سے ہچکیوں کے دوران بولی، اور مشعل چاہ کر بھی کچھ کہہ نہ پائی، بس اپنے ہاتھوں سے ہیزل کے گرد حصار مضبوط کر گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ مشعل کی خاموشی محسوس کرتی دوبارہ بولی۔ مشعل نے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ ہیزل سب ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے نرم لہجے میں کہے الفاظ سے ہیزل کو حوصلہ ملا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی پیچھے ہوئی۔ مشعل کی نظر شاویز کی جانب اٹھی جو بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں صاف شرمندگی تھی، اپنی بہن کی حفاظت نہ کر پانے کا گلٹ تھا۔ ایک بار پھر یہ فاصلہ مشعل کو ہی طے کرنا تھا۔ وہ ہیزل کو چھوڑتی شاویز کی طرف قدم قدم بڑھی اور شاویز شاہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہ ملا پایا۔ اس کی بہن اگر آج صحیح سلامت واپس آئی تھی تو صرف اذلام شاہ کی وجہ سے۔ بے شک وہ ایک بہترین ہمسفر تھا مگر شاویز نے کیا کیا؟ جس دن سچائی سامنے آئی اس کی یہی بہن شاویز شاہ سے نفرت کرے گی۔ وہ اس کے پاس آئی،
फिर उसके सीने से लिपट गई। शवेज़ की आंखों से आंसू बहते बेहद में जज्ब होने लगे। वो उसके सीने से लगी। अपने बाप जैसे भाई का सहारा मिलते फूट फूट कर रो पड़ी। उसे तो लगा था वो सारी ज़िंदगी इस अंधेर कमरे में गुजार देगी, मगर वो दोबारा अपनों के दरमियान आ गई थी। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करती कम था। शाहबाज ने उसके सर पर लब रखे और दूसरे हाथ से उसकी कमर सहलाई। उसकी हिचकियाँ सारे लाउंज में गूंज रही थीं। बहुत देर बाद उसने अपने आंसू काबू किए। फिर शाहबाज को एक नज़र देखा। शाहबाज ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और कुछ भी कहने के काबिल ना रहा। सब बड़े खामोशी से खड़े ये मंजर देख रहे थे। बालाज और आलम के चेहरों पर सुकून नजर आ रहा था। हाला और नीता भी नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। वो बिना कुछ कहे शाहबाज से अलग हुई और तो वो दोनों इसके गले लग गई। मशल नम आंखों से मुस्कुराई थी। वो दोनों कुछ देर बाद अलग हुई तो मीना बेगम ने खुदा का शुक्र अदा करते मशल की पेशानी पर लब रखे और इसे अपने सीने से लगाया। वो माँ थी और माँ का लम्स सुकून देता है। मशल को सुकून होने लगा। कुछ देर बाद वो इनसे अलग हुई और किसी भी बड़े को देखे बिना ऊपर की तरफ चले गई और हवेली के सारे बड़े मर्द बेयकीनी से मशल का ये रवैया देख कर रह गए। असलाम एक सर्द सांस खींच कर रह गया। फिर मुलाजमा को आवाज़ देने लगा कि सामान ऊपर पहुँचाया जाए। इतना कहते साथ वो शावेज के सामने आया। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि ज़िंदगी बढ़ गई और तुम्हें मौत देने की मेरी ख्वाहिश कुछ मान पड़ गई। पुरसकून लहजे में जवाब देता ऊपर चला गया। शवेज 4 माह बाद पुरसकून हुआ था, इसलिए अज़लाम की बात को इग्नोर करता मुस्कुरा दिया। लाउंज में अगर खुशी थी तो वो सिर्फ नौजवान पार्टी के चेहरों पर थी। बड़ों के चेहरे बेतासुर थे। इस्लाम ने उन्हें मुख्तसर लफ्ज़ों में यही बताया था कि हमदान कुरैशी के किसी दुश्मन ने मशल को बिजनेस हासिल करने के लिए अगवा किया था और नतीजतन आगा जान के दिल में हमदान कुरैशी के लिए नफरत और बढ़ गई। जिंदगी डगर पर चलने लगी थी। हवेली में किसी ने भी इस 4 माह की कैद का कोई जिक्र नहीं किया। वो बस इससे इधर उधर की बातें करते रहे। वो पुरसकून हो गई थी। बड़े सब भी उसके साथ नॉर्मल हो गए थे, मगर मशल इन सब से कुछ झिझक रही थी। उन्होंने इससे किसी किस्म का ना कोई सवाल किया ना कोई बुरा तासुर दिया। आगा जान भी उसके साथ नॉर्मल थे। वो दोनों बैक गार्डन में बैठी हल्की सी धूप के मज़े ले रही थी। मशल हेज़ल के लिए चॉकलेट्स लाई थी। चॉकलेट्स का डब्बा दरमियान में पड़ा था और वो दोनों बचपन के किस्से सुनाते हुए साथ साथ चॉकलेट खा रही थी। गार्डन में इन दोनों के कहके दूर तक जा रहे थे। आपको पता है, एक बार मैंने शावेज लाला की शर्ट पर अपने हाथों पर लगी मेहंदी लगा दी थी और वो सारा दिन उस सफ़ेद शर्ट पर लगे फूल पहनते जिद होते रहे थे। हेज़ल उससे अपना कारनामा बता रही थी। मशल उसकी बातों पर कितने ही पैर हंसती जा रही थी। और तुम्हें पता है, मैंने बीजान का नया ड्रेस इंक से भर दिया था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिला कर हंस पड़ी। मशल ने जैसे ही चॉकलेट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, डब्बा गायब था। उसने अपना चेहरा मोड़ कर देखा। डब्बा बेंच से गायब था। ये चॉकलेट्स कहाँ गईं? वो कुछ सदमाती कैफियत में बोलती नीचे देखने लगी। उसे लगा शायद डब्बा नीचे गिर गया। वो बेंच के नीचे झांकने लगी। उसे बेंच के पीछे 2 पाँव नजर आए तो सीधी होकर पीछे देखा। असलाम उससे गुस्से से घूरा था और चॉकलेट का डब्बा डब्बा उसके हाथ में था। चॉकलेट वापस करें। उसने भी असलाम को घूर कर हाथ बढ़ाया। वो घूमकर उसके सामने आया। दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम दोनों का? चॉकलेट का डब्बा ला कर देने का ये मतलब तो नहीं कि सारी एक ही दिन में खाकर अपने दांत ख़राब कर लो। आज से तुम दोनों की चॉकलेट बंद। असलाम ने कोई हुक्म सुनाया। मशल और हेज़ल को लगा जैसे इन्हें मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। हाय, मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसा जुल्म ना करें लाला। हेज़ल तो फ़ौरन मसनूई आंसू निकाल आई। असलाम ने उसे घूरी से नवाजा। ये ड्रामे मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। पहले कम थी क्या? तुम दोनों मिलकर बच्चियाँ बन जाती हो। असलाम तो जैसे उनकी इज़्ज़त अफजाई कर रहा था। मतलब बेइज्जती, वो भी मुंह पर। मशल से भस्म कर देने वाली नज़रों से घूर रही थी। असलाम चंद पल उन्हें देखता रहा, फिर वो डब्बा लिए अंदर चला गया। इन दोनों का सारा मूड स्पॉइल हो गया। सही कहते हैं, सब हिटलर ही कहेंगे। सही कहते हैं सब, हिटलर कहेंगे। मशल गुस्से से बड़बड़ाई और हेज़ल ने बेयकीनी से मशल के ये अल्फाज प्रोसेस करने की कोशिश की। फिर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। उसे हंसता देखकर मशल भी हंस पड़ी। एक बार फिर सारे गार्डन में उनकी हंसी गूंज उठी। उन्हें दुबई से वापस आए 1 माह होने वाला था। ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। हवेली में अमन और सुकून था, मगर कब तक था कोई नहीं जानता था। पिछले 1 हफ्ते से इस्लाम किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और मशल की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। वो इस वक्त किचन में अमीना बेगम के साथ खड़ी मैकरोनी बना रही थी। सारी खवातीन इतना तो जान चुकी थीं कि मशल को बहुत अच्छी कुकिंग आती है। अचानक उसे चक्कर आने लगे। अमीना बेगम ने उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देखे तो सारा काम छोड़कर वो इसके पास आई। क्या बात है बेटा? मीना बेगम के सवाल पर वो इनकी तरफ पलटी। पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं और घबराहट हो रही है। उसके चेहरे पर इतनी सर्दी में भी पसीना आ गया था। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, बाहर चल कर बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाती हूँ। वो सर हिलाती बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद अमीना बेगम ने जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने 2 घूंट भरे कि जी बुरी तरह मत लाया। वो ग्लास टेबल पर रखती फ़ौरन वॉशरूम की तरफ जाने भागी। अमीना बेगम उसके पीछे लाउंज के वॉशरूम तक आई।
واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ امینا بیگم کے چہرے پر پہلے تو پریشانی ابھری، جیسے دماغ میں کچھ کلک ہوا ہو۔ وہ کھل کر مسکرائیں۔ وہ نڈھال سی کچھ منٹ بعد سیدھی ہوئی، پھر اپنا چہرہ تولی سے صاف کرتی باہر نکلی۔ امینا بیگم بھی اس کے ساتھ لاؤنج کے صوفے تک آئیں۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ امینا بیگم نے کچھ سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ 3-4 دن ہو گئے، طبیعت بیزار سی ہے، وہ اپنے دھیان ہوئی دی۔ مگر امینا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر جیسے اس کے دماغ میں جھماکاس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ تمہیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر بولیں کہ مشعل کا دل بھر آیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا سچ میں؟ وہ محض سوچ سکی، پھر تائے کی بات پر سر ہلایا اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ خالی ذہن کے ساتھ کمرے میں آئی، پھر یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اس طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ واقعی، ہاں، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اضلام کا خیال آیا، اور اس بار سب سے پہلے اس سے ہی بتائے گی۔ وہ پچھلی بار کی طرح دوبارہ اپنا بچہ نہیں کھوئے گی۔ اس نے نہ مسکراتی آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل فون اٹھایا اور اضلام کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ اضلام اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ موبائل نکال کر سامنے کیا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، وہی لڑکی جو ایک بار ہاسپٹل میں اضلام شاہ کے ساتھ نظر آئی تھی۔ اضلام کے موبائل پر نظر پڑی جہاں سنو وائٹ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس لڑکی نے صاف اپنی آنکھوں سے یہ نام دیکھا، پھر اضلام شاہ کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ کو دیکھا۔ اضلام نے مسکرا کر موبائل فون کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ بہت مشکل سے اپنے لہجے کو قابو کرتے بول پائی۔ اضلام شاہ کا دل اس کی آواز سن کر مسرور سا ہوا۔ جی فرمائے محترمہ، کیا حال احوال ہے؟ اس کی سرشار آواز سے مشعل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس بار اس کی کال اٹھا لی گئی تھی۔ کچھ بھی ویسا نہ ہوا جیسا پچھلی بار ہوا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ بہت مشکل سے بھیگے لہجے کے ساتھ اتنا ہی بول پائی۔ اضلام کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اضلام کی فکر مند آواز سے اسے کچھ حوصلہ ملا۔ نہیں، طبیعت خراب ہے۔ اضلام کا دماغ معاف ہوا۔ تو چیک اپ کروانا تھا، بلکہ عالم کو بتانا تھا، کوئی میڈیسن دے دیتا۔ مشعل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ واپس کب تک آئیں گے؟ اضلام نے ایک سرد سانس خارج کی۔ ابھی کچھ دن لگ جائیں گے، تم میڈیسن لو۔ میں ایک کام کرتا ہوں، شاویز اور عالم کو فون کر کے کہتا ہوں، وہ تمہیں خود دیکھ کر میڈیسن دے دے گا۔ وہ اپنی ہی روم میں بول رہا تھا کہ جب کہ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، آپ واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ جا کر چیک کرواؤں گی۔ اس کی بھیگی آواز محسوس کرتے اضلام کا دل تڑپا تھا۔ سنو، یہ کیا بچپنا ہے؟ میں ایک ہفتے تک نہیں آؤں گا تو میڈیسن ہی نہیں لوگی؟ اس نے کچھ ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ نہیں نا، اس بار میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ آپ ساتھ ہوں گے تو ہی چیک اپ کروانے جاؤں گی۔ وہ جیسے ضدی بچے کی طرح ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ اضلام نے کچھ نرمی سے اسے ہینڈل کرنا چاہا۔ دیکھو میری جان، تم شاویز کے ساتھ چلی جاؤ، میں تو ابھی شہر میں ہی نہیں ہوں نا، بات کو سمجھو۔ وہ اس کے رونے سے پریشان ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنی طبیعت خراب کر لی ہوگی۔ نہیں نا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اضلام کو اس کی لاجک خاک سمجھ نہ آئی۔ میں جانتا ہوں، مگر اس طرح تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ شاویز کے ساتھ چلی جاؤ یا عالم کو اپنی طبیعت بتاؤ۔ مشعل سے چھو رہی تھی۔ نہیں، میں نے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، اور عالم بھائی چیک اپ نہیں کر سکتے، مجھے لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے۔ اضلام مزید الجھ گیا۔ اوکے، لیڈی ڈاکٹر سے ہی کروا لینا، اب رونا تو بند کرو۔ ایک تو وہ اتنی دور تھا، اوپر سے وہ رو بھی رہی تھی اور مزید تیزی سے رونے لگی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی اور گائناکولوجسٹ کو چیک کروانا ہے؟ اور دوسری طرف اضلام جو کچھ الجھن سے بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے ہی الفاظ دماغ میں پروسیس ہوئے، اس نے اتنی زور سے گاڑی کو بریک ماری کہ ٹائر چرچرانے کی آواز فون کے اس پار تک گئی۔ واٹ؟ وہ بے یقینی سے چیخا تھا۔ مشعل کے آنسو اب ہچکیوں میں بدل گئے تھے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ بہت ہی بے یقینی سے اتنا ہی بول پایا۔ مشعل نے اپنی ہچکیاں قابو کی۔ مجھے ابھی خود کنفرم نہیں ہے، اس بار میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ کیا پتہ یہ سب میرا وہم ہو، بس آپ واپس آئیں تو جاؤں گی۔ وہ جیسے ضدی بچے کی طرح اپنی بات دہرائے جا رہی تھی۔ اضلام کھل کر مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا کام ختم کرتے جلدی واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب رونا تو بند کرو میری جان، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اضلام کی آنکھوں میں خوشی سے نمی چمکی۔ مشعل نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کیے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر پچھلی بار کی طرح۔ اضلام کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اپنے ذہن میں ہر برا خیال چھٹک دو اور شاباش، رونا بند کرو، یہ وقت تو خوش ہونے کا ہے۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ مشعل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ بس جلدی سے واپس آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں آخری الفاظ کہتے کال کٹ کر چکی تھی، مگر اضلام کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ اسے اپنے کانوں پر جیسے یقین نہ آیا ہو، دماغ میں ہر قسم کی آواز پڑنا بند ہو گئی۔ وہ ساکت اور شل رہ گیا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس کی آخری بات بار بار کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے موبائل دیکھتا رہ گیا۔
وہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، سب بھول گیا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی بیوی کو اس کی ضرورت تھی، اسے جلد از جلد واپس جانا ہوگا۔ سر آر یو اوکے؟ اس لڑکی نے اسلام کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ ہاں، وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ یا ایم اوکے؟ اور جیسا اپنے حواس بحال کرتا اپنے خول میں واپس آیا اور سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لڑکی کچھ حیرانی سے اسلام شاہ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ کس سے فون پر بات کر رہا تھا؟ کون تھی وہ لڑکی جس سے وہ اتنی محبت اور اپنائیت سے فون پر بات کر رہا تھا؟ وہ محض سوچ ہی سکی، اسلام سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جانتی تھی کہ ان کا یہ سینئر غصے کا کتنا تیز ہے، مگر ایک بات تو وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی کہ وہ جو کوئی بھی تھی اسلام شاہ کے لیے بہت زیادہ خاص تھی۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا۔ اسلام نے کہا تھا کہ وہ 1-2 دن میں واپس آ جائے گا، مگر اب تک نہیں آیا تھا۔ یقیناً اپنے کام میں مصروف ہوگا۔ مارشل نے کچھ حد تک اپنے اندر چلتی کیفیت پر قابو پا لیا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مگر اس کا ارادہ اسلام کے ساتھ جا کر باقاعدہ چیک اپ کروانے کا تھا۔ وہ خوشی اور غمی کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ 2 دن سے خالدہ پھپھو بھی اصرار کر رہی تھی کہ ہیزل، مشل اور شاویز ان کی طرف لنچ پر آئیں۔ ان کا کافی اصرار تھا، اس وجہ سے فریال بھی ویکینڈ ہونے کی وجہ سے کراچی سے واپس آئی ہوئی تھی، سو آج وہ تینوں ان کی طرف جا رہے تھے۔ ریڈ فراک جس پر گولڈن کام ہوا تھا، مشل کی سفید ملائی جیسی دھوتیا رنگت پھر کھل اٹھی تھی، ہیزل نے گرین کلر کی فراک پہن رکھی تھی، شاویز نے ریڈ ٹی شرٹ اور بلیو جینز۔ وہ تینوں نکسک سے تیار حویلی سے نکلے اور ان کا رخ ملک مینشن کی طرف تھا۔ شاویز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مشل اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور ہیزل پیچھے بیٹھ گئی۔ ہیزل کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی، ویسے بھی مشل کے آنے کے بعد تو جیسے وہ دوبارہ جی اٹھی تھی۔ گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ملک مینشن کے باہر پہنچی۔ شاویز نے ہارن دیا، گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور گیٹ کھولا۔ شاویز نے گاڑی اندر کی جانب بڑھائی اور گاڑی پورچ میں پارک کی۔ وہ تینوں آگے پیچھے گاڑیوں سے اتر کر لاؤنج کی جانب بڑھے۔ دروازے میں ہی خالدہ بیگم اور یاسر ان کا ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے۔ ان سے مل کر وہ سب اندر داخل ہوئے۔ جاری ہے۔